السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اچھا، آج سورہ نور ہم پڑھ رہے تھے، تو آج سورہ نور کی آیت نمبر 11 پڑھیں گے۔ یہ بڑی اہم ترین صورت ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے زانی مرد اور زانی عورت کے بارے میں پڑھا، ان کی سزاؤں کے بارے میں، اور کنوارے لڑکے لڑکیاں جو زنا کرتے ہیں ان کی سزا کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے ہمیں۔ ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم ولا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہ لہ عذاب عظیم۔ عذاب عظیم، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، جن لوگوں نے تہمت لگائی وہ تم میں سے ایک جماعت ہے، تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان میں سے جس نے جتنا گناہ کمایا اس پر اتنا ہی وبال ہوگا اور وہ اتنی ہی سزا بھگتے گا، اور ان میں سے جس نے اس تہمت کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور اے ایمان والو، جب تم نے یہ بات سنی تو ایسا کیوں نہیں کہا کہ مومنین اور مومنان اپنے دل میں نیک گمان کرتے اور سنتے ہی فوراً کہہ دیتے کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ ان لوگوں نے 4 گواہ کیوں پیش نہیں کیے؟ اور جب یہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اگر یہ گواہ پیش کر دیتے تو پھر وہ گواہ جھوٹے ہوتے اور یہ بری ہو جاتے۔ اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جس بات کا چرچا کر رہے تھے نا، یہ بات کی سزا میں تم پر بڑا زبردست عذاب نازل ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس تہمت کا ذکر کر رہے تھے ایک دوسرے سے، اور اپنے منہ سے ایسی باتیں نکال رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، اور اے ایمان والو، تم اس کو ہلکی اور معمولی بات سمجھ رہے ہو، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور جب تم نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم یہ کہتے کہ ہمارے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم منہ سے ایسی باتیں نکالیں؟ اللہ تو پاک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اپنے رسول کے لیے کوئی ایسی بیوی پسند کرے؟ یقیناً یہ بہتان عظیم ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو ایسا کام پھر کبھی نہ کرنا۔ یہ جو آیات ہیں یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو ابھی ان آیات کا وہ جو شان نزول ہے وہ بھی بتاؤں گی۔ اللہ کہتے ہیں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَحْشَاءُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔
اللہ کہتے ہیں اللہ تمہارے سمجھانے کے اللہ تعالیٰ یعنی اللہ نے تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنین میں بے حیائی کی باتیں پھیلیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتا ہے اور جو تم نہیں جانتے۔ اور اے ایمان والو، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر عذاب نازل ہو گیا ہوتا۔ بے شک اللہ بڑا شفقت والا اور رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطان کے قدم پر چلے گا تو اسے خبردار ہو جانا چاہیے کہ شیطان بے حیائی اور بری باتوں کا ہی حکم دے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص کبھی بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے پاک کر دیتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور اے ایمان والو، تم میں سے جو لوگ فضل اور وسعت والے ہیں وہ اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں کو، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ اگر ان لوگوں سے کوئی قصور بھی ہو گیا ہے تو صاحب فضل لوگوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اور اے ایمان والو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن ہیں، بے خبر ایماندار عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے۔ اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ واقعی اللہ ہی حق ہے اور اللہ ہی حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ناپاک مرد یہ جو آیات ہے، آیت نمبر 26، الخبائثات للخبائثین، الخبائثات للخبائثین والخبائثون للخبائثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد یعنی پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ لوگ ان تہمتوں سے بری ہیں جو ان کے متعلق یعنی کہ کہی جا رہی ہیں۔ ان کے لیے آخرت میں مغفرت اور عزت والی روزی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیات جو ہیں یہ عمّا عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یعنی یہ وہ تھا نا ایک واقعہ کہ عمّا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں آپ کو مختصراً بتاتی ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ سفر پہ جاتے تو اپنی بیویوں کے لیے قرعہ ڈالتے تھے، تو جس کا نام نکلتا اس کو لے جاتے تھے۔ تو عمّا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرعے میں سے نام نکلا تو آپ ساتھ چل پڑیں۔ اس وقت پردے کا حکم اتر چکا تھا، تو عمّا عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نا یعنی کہ ایک تو وہ کم عمر تھیں اور ایک اس زمانے میں یعنی کہ بالکل پتلی تھیں۔ کم عمر جب بچہ ہوتا ہے وہ یعنی ان کا اتنا کوئی زیادہ وزن نہیں تھا، وہ بالکل پتلی تھیں، تو وہ سفر میں ساتھ چلی گئیں اور انہوں نے کہا کہ جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو آپ کہتی ہیں کہ میں اکیلی ہی حاجت کے لیے نکلی، تو جب میں واپس آئی تو میرا ہاتھ جو تھا نا وہ کہیں گر گیا تھا، تو میں پھر اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو جب ہاتھ تلاش کر کے واپس آئی تو وہاں سے وہ جو تھا نا لوگ یعنی وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ تو عمّا عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کیونکہ اس وقت میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں تو تھوڑا سا کھانا کھاتی تھی، تو میں اتنی کوئی موٹی نہیں تھی، تو جنہوں نے میرا عہدہ اٹھایا انہوں نے یہ سمجھا کہ میں بیچ میں ہی ہوں، تو انہوں نے کہا وہ قافلے والے چلے گئے، تو میں پھر وہیں اسی جگہ بیٹھی رہی۔ تو بعد میں ایک شخص جو ہے قافلے کے بعد میں بھی آتا ہوتا تھا کہ بعد میں کچھ چیز وغیرہ رہ گئی تو وہ اس کو لیتا تھا۔ تو آپ نے عمّا عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں جب قافلہ چلا گیا تو میں بڑی پریشان ہوئی، تو میں وہیں بیٹھ گئی اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئی اور سو گئی۔ تو اتنے میں سے یعنی
میں سو گئی تو وہاں سے نا مثلا ایک شخص آیا، تو وہاں سے ایک شخص آیا تو مثلا اس نے کہا مثلا وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے کہ اس نے دیکھا کہ یہاں کوئی شخص سو رہا ہے، تو کیونکہ پردے کا حکم جو تھا وہ پردے کے حکم اترنے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس نے مجھے پہچان لیا، تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس سے میری آنکھ کھل گئی۔ تو صفوان بن معطل نام ہے اس کا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں جو نا وہ اٹھ پڑی اور میں نے اپنے آپ کو پردے میں چھپا لیا، تو اس نے اونٹ کو نیچے کیا تو میں بیٹھ گئی اس پر، مثلا میں اس نے کہا نہیں، اس نے ہاتھ رکھا اس کے ہاتھ کے اوپر چڑھ کر تو میں اونٹ پر بیٹھ گئی، تو وہ پیدل چڑھتا رہا آگے آگے، تو میں اونٹ پر تھی۔ تو کہتی ہیں یہ جب وہاں پہنچے قافلے کے پاس پہنچے تو پھر آپ کو پتہ ہے یعنی قافلے کے پاس پہنچے تو لوگوں نے وہاں مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں بیمار ہو گئی، تو میں ایک ماہ تک بیمار رہی اور اندر ہی رہی، لیکن میں محسوس کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے اور میری خیریت دریافت کرتے اور چلے جاتے۔ تو اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں محسوس کرتی کہ یہ جیسے پہلے مجھ سے پوچھتے تھے ویسے اب نہیں پوچھتے، تو کہتی ہے میں ذرا صحت یاب ہوئی تو میں باہر نکلی، اس وقت لوگ باہر کھیتوں میں جایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا میں باہر نکلی تو ہم لوگ کھیتوں میں گئے، تو انہیں وہاں سے معلوم ہوا کہ تمہارے بارے میں یہ باہر باتیں چرچا ہو رہی ہیں، تو تمہیں نہیں پتہ۔ تو وہ کہتی ہیں میں رونے لگ گئی اور میں گھر آئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو آپ نے کہا جائیں، یعنی آپ نے اجازت دے دی۔ تو کہتی ہیں میں اپنے ماں باپ کے گھر آئی، وہاں میں نے آ کے ساری بات دریافت کی، تو کہتی ہیں میں اتنا روئی، یعنی اس کے بارے میں دو تین دن یا 2 راتیں ایسے کا کچھ ہے، وہ کہتی ہے میں روئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ وہاں تشریف لائے، تو آپ مثلا وہ کہتی ہے میرے منہ سے کوئی بات ہی نہیں نکل رہی تھی اور نہ ہی آنسو تھم رہے تھے، نہ ہی نیند آ رہی تھی۔ تو اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو تم معافی مانگ لو، تو انہوں نے کہا میں اور زیادہ رونے لگ گئی۔ انہوں نے کہا میں اور زیادہ رونے لگ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی جب آپ پر وحی اترنے میں تب ابھی آپ پر وحی نازل نہیں تھی، ابھی دیر تھی وحی اترنے میں، تو آپ نے علی اور اسامہ بن زید کو بلوایا اور ان سے پوچھا اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے سلسلے میں ان سے مشورہ کیا، تو اسامہ نے اللہ کے رسول سے وہی بات کہی جو وہ جانتے تھے، انہوں نے کہا میں تو ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھتا، وہ تو پاک ہے اور وہ آپ کی بیوی ہیں۔ تو پھر انہوں نے مثلا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے یعنی عورتوں کی کوئی تنگی نہیں رکھی، تو پھر انہوں نے ایک بریرہ تھی لونڈی، تو آپ نے ان سے بلا کر پوچھا، تو اس نے کہا ہے وہ بھی انہوں نے بریرہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا تو ان سے پوچھا کہ عائشہ میں کیا کبھی تم نے ایسی کوئی بات دیکھی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو کوئی کبھی ایسی بات نہیں دیکھی، مثلا اس نے بھی یعنی آپ کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے کہا میں نے تو کوئی ابھی ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھتی، میں ان کے ساتھ ہی رہتی ہوں، ہاں وہ کم سن ہیں، کم عمر ہیں، تو وہ آٹا گوندتی ہیں، تو آٹا گوند کے وہ جو رکھا ہوتا ہے وہ سو جاتی ہیں تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، اس سے زیادہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو آپ نے عبداللہ بن نبی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا مثلا کہ اے جماعت مسلمانوں کی، اس شخص سے کون میرا بدلہ لینا چاہتا ہے جس نے میری بیوی کے معاملے میں مجھے تکلیف پہنچائی ہے، تو اللہ کی قسم میں اپنی بیوی میں کوئی بات نہیں جانتا سوائے خیر کے، تو اس نے تہمت لگائی ہے۔ تو پھر ایک آدمی وہاں سے کھڑا ہوا، مثلا یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اپنے پوچھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تو آپ ان کو چپ کراتے رہے یہاں تک کہ وہ چپ ہو گئے، لوگ یعنی جو باتیں کر رہے تھے۔ تو اما صدیقہ کہتی ہیں میں سارا دن مسلسل روتی رہی، نہ ہی میرے آنسو تھمتے اور نہ ہی مجھے نیند آتی، میرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے رہتے، تو میں برابر یعنی 2 رات اور 1 دن برابر ہی روتی رہی۔
ایسے لگتا تھا جیسے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا نا کہ عائشہ کہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو اپنے گناہ کا اقرار کر لے، پھر معافی مانگ لے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اچانک میرے ان کی بات سن کر یعنی میں اچانک میرے آنسو بند ہو گئے، اور ایسے بند ہو کے ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے یعنی اس بات کا جواب اپنے والد کے ذریعے دیا، میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ انہیں بات کا جواب دیں، اس بات کا یہ جو لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو آیات ہے یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب پھر یعنی کہ انہوں نے کہا نا کہ جب تم اپنے گناہ کا اقرار کر لو، تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی قسم آپ میری اور آپ کی وہی مثال ہے جو حضرت یوسف کے والد کی تھی۔ انہوں نے کہا میں صبر جمیل کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ تو پھر کہتے ہیں یہ کہہ کر میں نے اپنا منہ پھیر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ تو مجھے معلوم تھا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، وہ ضرور میری پاک دامنی بیان کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی نا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی نا، تو آپ کو یعنی کہ وحی کی کیفیت آپ پر طاری ہونے لگ گئی، یعنی آپ کے ماتھے پر جب یہ یعنی کلام اترتا تو یہ بڑا ایسے سخت کلام تھا، تو اس کے بوجھ سے جو آپ پر کلام اترتا، آپ سردی کے دنوں میں بھی آپ کے جسم سے نا یعنی ایسے پسینہ ٹپکنے لگتا۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو جب وحی مثلا نازل ہو چکی تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی بیان کی ہے۔ تو اس وقت میری والدہ کہنے لگی اٹھو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو آپ کا نہیں یعنی آپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کہتی ہیں اٹھو شکر ادا کرو۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، یعنی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی کے سلسلے میں 10 آیات قرآن پاک میں نازل کر دی۔ یہ شان نزول اور بھی ذرا لمبا تھا، میں نے آپ کو مختصراً کر کے سنایا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں یعنی وہ آیات جو 10 آیات قرآن پاک میں نازل ہوئی تا حیات جب تک دنیا وہ آیات پڑھی جائیں گی۔ ان آیات سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا، ان کا ترجمہ پڑھ کر کیا سبق حاصل ہوا، وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔ بات یہ ہے مختصراً بات یہ ہے کہ کیا ہمیں کسی پر کوئی الزام لگانا چاہیے؟ بغیر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، فوراً سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچا دیتے ہیں، فوراً ایسی باتوں میں دلچسپی اظہار کرتے ہیں اور فوری طور پر فیصلے کرتے ہیں۔ ہمیں اس آیات سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ جو آیات ہیں بڑی اہم ترین آیات ہے، ٹھیک ہے، ان کو پڑھیے گا ضرور، 4 سے 5 بار ان کا ترجمہ پڑھیے گا اور سمجھیے گا بھی۔ بات یہ ہے کہ سنی سنائی یہ میں آپ کو 3-4 پوائنٹ ہائی لائٹ کراتی ہوں، اپنی زندگی میں یہ باتیں جو ہے نا یہ یاد رکھیے گا۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمیشہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، برائی اور فحش باتوں کو مت پھیلائیں۔ مومن مرد اور عورتوں کے متعلق جو ہے وہ اپنے دل میں گمان مت رکھیں، پتہ نہیں وہ اس کے معاملات کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، یعنی کسی کو دیکھ کر اس کے بارے میں فوری طور جو ہے نا کمنٹ جاری نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور ہمیشہ صبر سے کام لیں۔ آخرت میں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ صبر کا اجر ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو سنی سنائی باتیں نا کسی کا متعلق کہہ دینا کہ یہ فلاں عورت ایسے، ابھی آپ نے پڑھا نا
بہت ہی، میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ہم پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں ہمیں ہر بات کھول کر بیان کر دی ہے۔ خدا را کسی کی لڑائی کا سبب نہ بنے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں، مجھے پتہ چل جائے گھر میں، گھر سے باہر، یا یعنی میرے کافی زیادہ ایسے معاملات ہیں، مجھے پتہ چل گیا نا کہ یہ میں نے اگر بات کی تو ان دو فریقین کے درمیان لڑائی ہو جانی ہے، تو آپ یقین کریں اگر وہ بات سچ بھی ہے کہ یہ سچی بات اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے یہ بات کی تو ان دو فریقین کو درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، تو میں، آپ یقین کریں، میں نا پیچھے ہو جاتی ہوں۔ میں کبھی نہیں یہ چاہتی کہ میری وجہ سے ان کے درمیان لڑائی ہو۔ اکثر یعنی لوگ بات کرتے ہیں نا، مجھ سے اپنے باتیں شیئر کرتے ہیں، تو میں یعنی حد الوسیع کوشش کرتی ہوں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے میرے پاس ایک کام، تو میں نے کبھی بھی میں آپ کو بار بار اس لیے یعنی کہ ذرا زور دے کے بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ میں نے یعنی والدین ہمارے بہن بھائی ہیں، گھر میں میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، کوئی بھی ایسا ہمارا رشتہ ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری یہ بات کرنے سے ان کے درمیان لڑائی ہو جانی ہے، اگر بات سچی بھی ہے تو یقین کریں تھوڑا سا پیچھے ہو جائے کہ ہماری وجہ سے ان کے گھر کا سکون برباد خراب نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ کبھی بھی اس معاملے میں حصہ نہ لیں، کبھی بھی وہ بات منہ میں سے نہ نکالیں کہ جو کسی کو جدا کرنے کا سبب ہو۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے، مختصراً میں نے آپ کو باتیں بھی سمجھائیں، ٹھیک ہے، اور بات کیا کہ توبہ کریں اور نیک عمل کریں۔ اگر کوئی ایسا کام ہم سے ہو جاتا ہے، سرزد ہو گیا ہے، تو موت سے پہلے یقیناً توبہ کرنے ایسی بات ہوگی، اور خلوص سے نیت سے توبہ کریں، اور بالکل ان باتوں سے پیچھے رہیں اور لوگوں پر رحم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا، جو رحم کرتا ہے لوگوں پر، آسمان والا بھی اسی پر رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میرا یہ جو مختصراً آپ کو سمجھانا ہے اس کو زیادہ سمجھیے گا، اور خود بھی ترجمہ وضاحت کے ساتھ پڑھیے گا 3 سے 5 بار، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آئیں دعا کرتے ہیں مل کر، یا اللہ ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھنا اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا ہے میرے مالک، شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ یہ جو دعائیں قرآن پاک میں لکھی ہوتی ہیں انہیں پڑھنا چاہیے، جیسے یہ شیطان کے بچنے سے دعا ہے نا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس سے شیطان یعنی ہم اس سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر کوئی اس کے بارے میں آپ کو کوئی پوچھنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خود اس ترجمے کا میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ اس صورت کا خود ترجمہ پڑھیں، کم از کم 3 سے 5 بار لازمی پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔